قال عز وجل قاله فيه سورة الشورى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بخوبی علم ہے، مدرسہ دارالعلوم حنفیہ تعلیم بالغاں مرد اور خواتین، بوڑھے بچے اور وہ لوگ جو کہ بچپن میں یا جوانی میں اپنی بنیادی دینی تعلیمات سے موقع اور حالات کی وجہ سے دوری اختیار کر گئے، تو ان سب کو ہم آہنگی کی طرف لانے کے لیے اور رنگ و نسل اور قید کی عمر سے بالا تر ہو کر یہ مدرسہ تعلیم بالغاں تشکیل دیا گیا ہے، اور اس میں ہر جمعرات کو سلسلہ وار درس قرآن ہوتا ہے، جو آپ حضرات کی تعلیم کا سلسلہ ہے کہ آپ تعلیم قرآن کے بارے میں حاصل کریں اور اس تعلق کو جوڑیں کہ جو تعلق جو ہے وہ ہمارا قرآن سے آج ایک نسبت سے ختم ہی ہو گیا، اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کا کیا پیغام ہے اور اللہ جل شانہ نے ہم تک کیا باتیں پہنچائیں۔ اسی ضمن میں تعارف قرآن کے کافی دروس ہوئے اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آج پھر تعارف قرآن کے عنوان سے 12واں یا 13واں درس ہے۔ توجہ رکھیے گا، سورۃ الشورى آیت نمبر 51 نمبر آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی انسان کی یہ حیثیت اور یہ وقار اور یہ فوقیت نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ ان یکلمہ اللہ اس سے کلام کرے، اور کلام الہی کی آگے 3 اقسام بیان کی گئی۔ کلام الہی کی بولیے 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، کیونکہ ہم تعارف قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو 3 موڈز آف قرآن بیان کیے جا رہے ہیں کہ قرآن کا جو ہے وہ کیا کیا ترک ہوگا، کیا کیا طریقہ ہوگا۔ اس میں پہلا طریقہ یہ بیان فرمایا گیا کہ الا وحیا، مگر یہ کہ اللہ جل شانہ وحی فرما دے، یعنی انسانوں میں سے کسی ایک کو خاص کرے اور اس کو اپنا پیغامبر بنائے اور اس کو اپنی نبوت کا درجہ عطا فرمائے، اور پھر اس کو بولیے میں سا کیا عطا کر دے، وحی عطا فرمائے، الا وحیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوا کہ او من وراء حجاب، یا کہ پھر کسی پردہ کے یعنی درمیان میں پردہ حائل کر کے اللہ جل شانہ اور وہ بندہ خاص جو ہیں وہ کلام کریں، الا وحیا او من وراء حجاب۔ دوسری قسم جو ہے وہ حجاب کے ساتھ، او یرسل رسولا، یا پھر کہ کوئی رسول اللہ تعالی بھیجیں اپنے اس بندے کی طرف، فیوحی، اور وہ جو اللہ نے پیغام دیا میسنجر کو، رسول کو یعنی فرشتے کو، اور وہ پھر پیغام لے کر کے جا کے فیوحی باذنہ، وہی پیغام ہمارے نبی تک پہنچائے اللہ کی باذنہ، اللہ کی
اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، انہ علی حکیم، اور بے شک وہ سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی حکمت والا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے تعارف قرآن کے ضمن میں یہ سیکھا تھا، تھوڑا سا میں دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ تعلیم کا سلسلہ ہے۔ تعلیم ایک ہے اعلام، کہ اعلان کر دیا گیا، جیسے کہ اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں ہوتی ہیں، اب وہ ایک اعلان ہو گیا۔ اب جس کو توفیق ہو تو آ کر نماز پڑھے، لیکن وہ تعلیم نہیں۔ یہ جو درس قرآن اور تعلیم بالغاں کا سلسلہ ہے، یہ درجہ بدرجہ، نجمن نجمن، وقتاً وقتاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے بچے کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، جیسے چڑیا کو ہم فیڈ اپ کرتے ہیں، اس طرح آپ لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق جو ہے وہ، اور جو ہمیں آن لائن بھی سن رہے ہیں دوست احباب مرد و خواتین، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تو تاکہ ان کے ذہن میں آئے کہ what is the definition of قرآن۔ آپ بات یہاں تک سمجھ گئے کہ قرآن پاک کا تعارف کیا۔ تو پہلے ہم نے پچھلے درسوں میں یہ سیکھا تھا کہ اگر اللہ جل شانہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے، قرآن کیا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تجلی خاصہ ہے۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میری بات جو ہے وہ میرے وجود کا حصہ ہے اور میرے اندر سے نکل رہی ہے، میرا کلام جو ہے وہ میری صفت ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا کلام جو ہے، کلام اللہ جو ہے، وہ اللہ کی صفت کاملہ ہے، صفت خاصہ ہے۔ اور اس کو اب نزول قرآن کے جو ہم نے طریقے دیکھے، اقسام دیکھی، وہ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 51 میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ کسی بشر کی اب یہ شان نہیں، وما کان لبشر، کوئی انسان یہ حیثیت نہیں رکھتا، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ جائے کسی جگہ پر اور اللہ سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وہی کہ جو اللہ جل شانہ وحی کرے اپنے بندے پر۔ یہ ایک قسم وحی کی، دوسری کیا، او من وراء حجاب، یا کہ پھر پردہ کے طریقے سے پیغام کو دیا جائے۔ اس میں اس دنیا کے اندر جو علماء اکرام فرماتے ہیں، جو ہمیں مثال ملتی ہے، وہ سیدنا، میرے ساتھ نام دہرا لیجیے گا، حضرت موسیٰ، حضرت بولیے، موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے یہ، کہ آپ کوہ طور پر جاتے بھی ہیں اور کلام باری تعالیٰ سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اللہ بھی آپ سے کلام کرتا ہے، آپ بھی اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور اسی مکالمے کے اندر، اسی تکلم، کلام اور گفتگو اور کنورسیشن، ڈسکشن میتھڈ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ شوق اور اشتیاق اور آتش شوق بھڑکی کہ اب بیچ میں پردہ ہے اور کلام بھی ہو رہا کہ اے اللہ، میں آپ کو، بولیے، دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک۔ یہ حجاب کے ساتھ وحی کا نزول، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات ہمارے پچھلے درسوں میں گزر چکی ہے، اب میں اس پر بات نہیں کروں گا، مختصر وقت ہوتا ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یا یہ کہ اپنے پیغام اللہ تعالیٰ دے اپنے فرشتہ کو، اور وہ جو ہے جیسے کہ جبرائیل امین، اور سورہ حاقہ کی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن انہ لقول رسول کریم، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں اور یہ کسی جو ہے کاہن کا کلام نہیں، جبکہ یہ کلام جو ہے یہ رسول کریم کا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہرا سے ہم تک پہنچا ہے یہ قرآن پاک۔ اب یہاں تک اگر آپ بات سمجھ گئے تو اس کے بعد اس بات کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب من وراء حجاب بھی ہم سمجھ گئے اور وحی کو بھی سمجھ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یرسل رسولا فیوحی باذنہ کو بھی ہم سمجھ گئے۔ اب نزول قرآن کی کیفیات کے متعلق ہم آج بات کریں گے، یعنی کہ کیفیات کیا ہیں کہ اس طریقے کا جو ہے وہ
موڈ آف ڈیلیورنگ کیا ہے کہ آیا ایک ہی لفظ کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک فرقان حمید جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جیسا کہ میں یہ انگوٹھی کسی کو دیتا ہوں اور وہ آگے جا کر کسی اور کو دے دیتا ہے، جیسے عموماً ہم پارسل ڈیلیور کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نزول وحی کی، نزول قرآن کی کیفیات کیا ہے؟ یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو کیفیات ہیں۔ کتنی کیفیات ہیں؟ دو۔ تعلیم بالغاہ ہیں، درس قرآن ہے، آپ جا کر بیٹھا کریں، جو میں بات کہوں کہ دہرائیں تو اس کو دہرایا کریں، وہ میں آپ کو انرجی دے رہا ہوں تو آپ انرجی بیک کریں گے تو میرے بھی قرآن کے سیکھنے کے عمل میں آسانی ہو۔ تو کتنے طریقے ہیں؟ بولیے کتنے طریقے؟ دو طریقے۔ نزول قرآن کی کیفیات کے دو طریقے ہیں۔ اس میں ایک ہمیں کلام ملتا ہے انزلنا کا لفظ، جو سورۃ القدر میں آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے طاق راتوں میں جو رات بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب میں ساتھ یہ آیت پڑھیں، انا، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے، پڑھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب باقی صورت آپ کو یاد ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر نزول قرآن کا کیا حکم فرمایا گیا کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یک لمحہ میں نازل ہو گیا قرآن، کیونکہ ہم نے نازل کیا ایک رات کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور جب ہم سورۃ الدخان کی آیات کریمہ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک لیلہ مبارکہ میں۔ تیسری نمبر آیت کریمہ سورۃ الدخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی انزلنا کا مطلب کیا ہوا کہ دفعتاً ایک ہی دفعہ اتر جانا۔ اور اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ دو طریقے، یعنی دو اس میں ہمیں کیفیات ملتی ہیں، ایک انزلنا ہو گیا اور دوسرا کیا ہوا؟ نزلنا۔ نزلنا، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں عربی کی لغت میں، صرف اعراب کا فرق ہے۔ پہلا ہے حمزہ نون زبر ان اور زال زبر زا، انزلناہ، اور دوسرا ہے نون اور زال کے اوپر ہے شد، نون زال زبر نز اور زال زبر زا، نزا، اور لام زبر لا، نزلہ۔ تو اس کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا، 136 نمبر ورس کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اس کتاب پر اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جو کہ اللہ نے نازل کی، نزل علی رسولہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزل کا لفظ ہے، نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو کہ اس سے قبل نازل کر دی گئی تھی۔ تو وہ تورات کے بارے میں ہے کہ وہ دفعتاً نازل کر دی گئی، اور لکھی ہوئی صورت میں بھی فقہاء اور مجتہدین اس کے بارے میں روایات پیش کرتے ہیں۔ تو اب آج کے اس درس میں ہم کیا دو چیزیں جانیں کہ نزول قرآن کی دو کیفیات ہیں، یعنی قرآن پاک کو لوح محفوظ سے یا ام الکتاب سے یا اللہ جل شانہ کی ذات اقدسہ سے سماوے دنیا پر آسمان کے جو قریب ترین، جو دنیا کے قریب ترین آسمان ہے اس تک آنے کے وہ ایک طریقہ ہوا، انا انزلناہ،
ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور پھر سماوے دنیا سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو 23 سالہ عرصہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نجمن نجمن اور آہستہ آہستہ اور اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ہر موقع اور قرائن کے اوپر جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک کا نزول دیا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیات، کبھی ایک سورت مبارکہ، اور کبھی جو ہے وہ پوری کی پوری رکوع مبارکہ۔ تو یہ 2 آج موضوعات اور یہ 2 علمی بحثیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو انزلنا کا مطلب کیا ہوا؟ 1 گو میں آپ مجھے بتائیں، انزلنا کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دفعہ نازل کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک دفعہ نازل کرنا۔ اور نزلنا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آہستہ آہستہ، نجمن نجمن، انزال۔ تو تعلیم بھی اسی سے ہے، تعلیم جو ہے وہ اسی سے، یعنی کہ یہ تعلیم بالغہ میں دے رہا ہوں تو آپ کو آہستہ آہستہ ایک ایک ورڈ، ایک ایک آیت آپ کو دفعتاً جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ نجمن نجمن، سٹیپ بائی سٹیپ گو اہیڈ والا میتھڈ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ